الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ڈر ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اسے دنیا کا کوئی خوف اور دنیا کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اسے دنیا کا کوئی خوف نہیں، اسے دنیا کا کوئی ڈر نہیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کی کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا، دنیا کی کسی چیز سے وہ خوف نہیں کھاتا، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا ہے تو وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے شروع کر دیتا ہے، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ ڈرنے لگتا ہے۔ اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اسے کوئی غم نہیں ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہے۔ خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے تعلق ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت جب اپنا کسی کو نیک بندہ بنا لے، جب اللہ کسی کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنے اتنے قریب کر لیتا ہے، اتنے قریب کر لیتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ جو بھی دعا کرتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، اللہ رب العزت اسے فوراً عطا کر دیتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اسے دنیا میں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی، کیوں کہ اس کے ذہن اور دماغ سے پھر دنیا کی محبت، پیسے کی محبت، دولت کی محبت نکل جاتی ہے۔ صرف اس کے ذہن میں اللہ اللہ رہتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے صرف اسے اللہ کے ذکر سے پھر پیار ہو جاتا ہے، پھر اسے اللہ کے ذکر سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اگر اس کے سامنے دنیا کی دولتیں لا کر بھی رکھ دی جائیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے دنیا کی دولتیں اور دنیا کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھے تو میرے رب کا ذکر ہی کافی ہے، مجھے تو صرف میرے رب کا ذکر ہی کافی ہے، میں اپنے رب کا ذکر کرتا ہوں اور مجھے سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے، اللہ والوں کا مقام اور یہ اللہ والوں کا مرتبہ ہے۔ عزیزان گرامی، اور اللہ رب العزت ارشاد بھی فرماتا ہے کہ جو میرے نیک بندے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان سے محبت بھی کرنی چاہیے، ان سے پیار بھی کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم تو اللہ والوں سے پیار کرنے والے ہیں، ہم اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں، خواجہ غریب نواز سے بھی ہم محبت کرنے والے ہیں، غوث پاک سے بھی ہم محبت کرنے والے ہیں، صابر کلیری سے بھی ہم محبت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ والے ہیں، ان سے محبت کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ ان سے محبت کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ان سے محبت کرنے میں فائدہ ہی فائدہ۔ اور میرے عزیزو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سارے ولیوں کے سردار، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سارے ولیوں کے سردار، جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہیں ہمارے آقا، اسی طریقے سے غوث پاک سارے ولیوں میں افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طریقے سے غوث پاک سارے ولیوں میں افضل و اعلیٰ، سارے ولیوں کے سردار ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی بھی میرا نام اپنی زبان پر لا نہیں سکتا۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی بھی میرا نام اپنی زبان پر نہیں لے سکتا۔ دیکھیے یہ غوث اعظم کی شان ہے، غوث اعظم کہتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی بھی میرا نام اپنی زبان پر لے نہیں سکتا۔ تو میرے عزیزو، جس کو غوث پاک چاہتے ہیں کہ یہ میرا نام لے، یہ میرا ذکر کرے، جس کو نہیں چاہتے تو وہ غوث اعظم کا نام نہیں لیتا، وہ غوث اعظم کا ذکر نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت ہی شان والا بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اتنا علم دین حاصل کیا، غوث اعظم خود بیان فرماتے ہیں کہ
کہ میں نے بغداد میں جا کر اتنا علم دین حاصل کیا، اتنا علم دین حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا، یہاں تک کہ علم سیکھتے 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 اللہ رب العزت نے مجھے ایک وقت کا قطب بنا دیا۔ تو دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی اللہ کے ولی، لیکن آپ نے علم دین سیکھنے کو اتنی ترجیح دی، کیونکہ میرے عزیزو علم دین ہی سے انسان کو بلند مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ انسان چاہے کتنا بھی عبادت کرنے والا، چاہے کتنی بھی ریاضتیں کرنے والا بن جائے، اگر اس کے پاس میں علم نہیں ہے تو شیطان اسے بہکا ہی دیتا ہے۔ شیطان نے بڑے بڑے نیکوکار کو، بڑے بڑے عبادت گزاروں کو شیطان نے بہکایا ہے، شیطان بہکا دیتا ہے۔ لیکن جب انسان کے پاس میں علم ہوتا ہے تو انسان علم کے ذریعے سے اور اللہ رب العزت کے فضل سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ علم دین سیکھنا چاہیے۔ آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم علم دین تو سیکھیں نہیں، بس ہم ولایت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی اللہ کے ولی، لیکن آپ نے علم دین سیکھا، اتنا علم دین سیکھا۔ میرے عزیزو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ شان ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ نے تمام علم حاصل کیے، پھر آپ نے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ نے تمام چلے کیے، جنگلوں میں بیابان جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتے۔ عزیزان گرامی، کبھی تو ایسا وقت آ جایا کرتا تھا کہ آپ کچھ نہ کھاتے اور آپ نہ کچھ پیتے تھے، زمین پر جو چیزیں پڑی ہوتی تھی صرف ان کو ہی کھا لیا کرتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت میں مشغول، راتوں دن اللہ کی عبادت کرتے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی حالت ہو گئی، جنگلوں میں بیابانوں میں چیخ چیخ کر اللہ کا ذکر کرتے۔ آپ پر بے ہوشی طاری ہو جایا کرتی تھی، آپ اپنے آپ کو بھی بھول جایا کرتے تھے کہ میں کہاں ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، میں کیا کھا رہا ہوں، میں کیا پی رہا ہوں، اتنا بھی غوث اعظم کو ہوش نہیں رہتا تھا۔ اللہ کی محبت میں اتنے دیوانے ہو گئے، لوگ دیکھتے غوث اعظم کو تو کہتے یہ کوئی دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ ایسے دیوانے ہو گئے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی محبت میں بیابان جنگلوں میں چیخ چیخ کر اللہ کا ذکر کرتے، چیخ چیخ کر نعرے لگاتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ یہ اللہ کی محبت تھی۔ یہ شیاطین غوث اعظم کے پاس میں طرح طرح کی صورت بنا کر کے آتے تھے، لیکن غوث پاک خود بیان فرماتے ہیں یہ شیاطین طرح طرح کے فریب لے کر کے میرے پاس میں آتے کہ مجھے بہکا دیں، مجھے اپنے بہکاوے میں لے لیں، لیکن غوث پاک بیان فرماتے ہیں میں ہاتف غیبی سے آواز سنتا تھا، ایک آواز آتی تھی کہ اے عبد القادر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان شیاطین کے مقابلے میں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہے، ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہے اور ہم آپ کی تائید کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے بہکانا چاہا، کیوں؟ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں بلند مرتبہ حاصل کر لے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ گنہگار ہو جائیں، سارے لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے بن جائیں، لیکن جس کی حفاظت اللہ کرے، ارے جس کو اللہ بلند کرنا چاہے، اسے چاہے شیطان کتنی بھی کوششیں کر کے بہکانا چاہے اسے بہکا نہیں سکتا۔ جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے اسے کوئی بہکا نہیں سکتا ہے۔ غوث پاک 40 روز تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا تو ایک رات میں آپ پورا قرآن شریف مکمل کر لیا کرتے۔ 40 دن تک آپ کا یہی معمول رہا، عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز تک آپ پورا قرآن مکمل کر لیا کرتے، پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ نے ایسی عبادتیں، ایسی ریاضتیں کی، اللہ رب العزت نے پھر آپ کو ایسا مقام اور ایسا مرتبے سے نواز دیا۔ میرے عزیزو پھر غوث اعظم کو اللہ رب العزت نے غوثیت کے مرتبے پر فائز کر دیا۔
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتے کرتے ایسے بیابان جنگل میں پہنچ گئے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، وہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ کئی دن مسلسل ہو گئے، آپ کو سختی کی پیاس لگی تو عزیزان گرامی لیکن آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پانی کا دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ جب آپ کا حلق خشک ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا اور اس سے موسلدھار بارش ہونی شروع ہو گئی، اس سے بارش ہونے لگی۔ غوث اعظم اسی بارش سے سیراب ہو گئے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ اسی بادل کے ٹکڑے سے ایک خوبصورت چہرہ نمودار ہوتا ہے اور اس چہرے سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر، ہم تمہاری عبادت سے خوش ہو گئے ہیں، ہم تمہاری ریاضتوں سے خوش ہو گئے ہیں، تم نے بہت ہی عبادتیں ریاضتیں کر لی، ہم تمہاری عبادت سے، ہم تمہاری ریاضتوں سے خوش ہو گئے ہیں، ہم تم سے راضی ہیں۔ اب ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ زمین پر جتنی بھی حرام چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ہم تمہارے اوپر حلال کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ آواز سنی غوث اعظم فوراً سمجھ گئے یہ شیطان معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو وہ جو بادل کا ٹکڑا آیا تھا اور وہ روشنی پھیلا رہا تھا، جیسے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو وہ روشنی دھوئیں میں تبدیل ہو گئی، وہ روشنی غائب ہو گئی۔ غوث اعظم سمجھ گئے یہ شیطان معلوم ہوتا ہے۔ غوث اعظم نے کہا، ارے جب اللہ نے اپنے ولیوں پر حرام چیزوں کو حلال نہیں کیا تو میری کیا اوقات ہے کہ اللہ میرے اوپر حرام چیزوں کو حلال کر دے؟ تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، تو مجھے بہکانا چاہتا ہے، ارے یہاں سے بھاگ جا، میں تیرے بہکاوے میں نہیں آ سکتا ہوں۔ تو یہ غوث اعظم کی شان۔ غوث اعظم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو وہ روشنی غائب ہو گئی۔ میرے عزیزو، جیسے ہی وہ روشنی غائب ہوئی پھر ایک آواز آئی اسی کے اندر سے کہ اے عبد القادر، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، نہیں تو میں اسی میدان میں 70 اولیاء کو بہکا کر گمراہ کر چکا ہوں، ان کی ولایت کو برباد کر چکا ہوں، ان کی ولایت کو چھنوا چکا ہوں، میں ان کو تباہ و برباد کر چکا ہوں، لیکن تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ تو غوث اعظم پھر پکار اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مردود، جاتے جاتے مجھے بہکا رہا ہے، ارے مجھے میرے علم نے نہیں، علم تو تیرے پاس بھی بہت تھا، جب تیرا علم تجھے نہ بچا سکا، جب تیرا علم نے تجھے مغرور بنا دیا، تیرا علم تجھے نہ بچا سکا تو میرا علم مجھے کیسے بچائے گا؟ غوث اعظم کہتے ہیں، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے، میں نے علم کے ذریعے سے تیری پہچان کی ہے اور اللہ نے اپنے فضل سے میری حفاظت کی ہے۔ تو دیکھیے شیطان کیسے بہکاتا ہے۔ غوث اعظم کو بھی بہکانا چاہا، لیکن میرے عزیزو، جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کوئی نہیں بہکا سکتا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر پوچھا گیا کہ اے عبد القادر جیلانی، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شیطان ہے؟ تو غوث اعظم نے کہا کہ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا کہ آپ کے اوپر تمام حرام چیزیں حلال کرتے ہیں تو میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تو اپنے نبیوں کے اوپر بھی حرام چیزوں کو حلال نہیں کیا ہے، پھر اللہ میرے اوپر یہ حرام چیزیں حلال کیسے کر سکتا ہے؟ میں فوراً سمجھ گیا یہ پروردگار نہیں ہے بلکہ یہ شیطان ہے، یہ مجھے بہکانا چاہتا ہے، یہ مجھے اپنے بہکاوے میں لینا چاہتا ہے۔ میں نے انہی الفاظ سے شیطان کو پہچان لیا۔ عزیزان گرامی، دیکھیے معلوم ہوا کہ ولایت کے لیے علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس میں علم نہیں ہے تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس میں علم ہوگا تو میرے عزیزوں وہ شیطان کو بھی پہچان لیتا ہے اور اللہ رب العزت کی پہچان بھی کر لیتا ہے۔ علم وہ شے ہے، علم وہ نعمت ہے عزیزان گرامی، جس کے پاس آ جاتی ہے وہ انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ علم کے ذریعے سے پیسہ دولت وہ چیز ہے کہ انسان اس کی حفاظت کرتا ہے، پیسے کی انسان حفاظت کرتا ہے، دولت کی انسان
انسان حفاظت کرتا ہے، لیکن علم وہ نعمت ہے کہ علم وہ شے ہے کہ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے، علم انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، علم انسان کو برے کاموں سے بچاتا ہے، اور علم انسان کو اللہ کی بارگاہ میں بلند مرتبہ دلا دیتا ہے۔